اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم نے 21 آیت سے شروع کرنا ہے سورہ ابراہیم، اور وہ کیا ہے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ تو جب سارے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نکل کے جمع ہو کے آ جائیں گے سب کے سب، تو پھر وہ جو کمزور، ضعیف، کمزور، ویک فوک، وہ جو ہوں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کہ استکبار میں تھے، ایروگنٹ تھے، کسی پوزیشن میں تھے۔ جب پوزیشن میں آ جاتا ہے بندہ تو پھر وہ ایروگنٹ ہو ہی جاتا ہے، اللہ معاف کرے اس سے۔ لیکن یہ بات ہے، انسان بیچارہ کمزور ہے، ذرا سی اس کو پاور ملتی ہے تو وہ بہت اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، ایروگنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ایروگنٹ لوگ ہوں گے، جو ان پاور ہوں گے، جو مائٹی پیپل ہوں گے، جو ویکر فوک ہوگی وہ مائٹی پیپل سے پوچھیں گے، وہ جو اس وقت مائٹی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، ان سے وہ پوچھیں گے، کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تو سارا ہمیشہ آپ ہی کی پیروی کرتے رہے ہیں۔ تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا آپ ہمارے اوپر سے کوئی یہ جو عذاب اللہ کا ہے اس میں سے تھوڑا سا کچھ ہمارے اوپر سے کم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی رسپائٹ دے سکتے ہیں؟ تو قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی ہدایت دے دیتا، حالانکہ ہدایت لینے کی کبھی کوشش کی نہیں، اپنے آپ کو ایروگنٹ سمجھا تو انہوں نے ہدایت لی، لیکن اس وقت وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی کوئی ہدایت دے دیتے۔ لیکن اب جو سچویشن ہے اس میں کیا ہے؟ سواء علینا جزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہمارے اوپر یہ برابر ہے کہ ہم ہیو اینڈ کرائی کریں، شور مچائیں، چیخ پکار کریں، وہ یا ہم صبر کر کے بیٹھ جائیں۔ ہمارے لیے دونوں مطلب ہمارے لیے یہ برابر ہے، ہم دونوں باتوں میں سے جو مرضی کر لیں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے چھٹکارا کوئی نہیں ہے، اب ہم بچ نہیں سکتے اب اس سے۔ تو یہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ہیں اپنے مشرکین یا کفار یا نان بلیورز یا ایتھیسٹ، یہ انہی کے لیے صرف یہ والی آئے؟ آئی تھنک کہ یہ ہم سب کے لیے ہے بچوں، ہم ہے نا بی بی، ٹھیک بات ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ہے یہ بات، کہ ہم جب اپنے آپ کو ویک سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم اپنے آپ کو ویک سمجھ لیتے ہیں اور ہم حکمرانوں کو پاورفل سمجھ لیتے ہیں، ہم ان کی پاور سے ڈرتے ہوئے کوئی صحیح بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم ان کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں ہم، ٹھیک؟ تو ہوگا کیا؟ یہ تو بات نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ کیوں نہیں تم لوگ بولے، اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بولے، تم نے صحیح بات کیوں نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اب دونوں برابر۔ یہ صرف مشرکوں کے لیے یا کافروں کے لیے بات نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اوپن رکھا ہوا ہے، کسی اللہ زینا کفروا یا اللہ زینا وہ نہیں کہا، اللہ زینا استکبروا کہا ہے اور ضعفاء کہا ہے۔ یہ ہر قوم کے اندر، ہر نیشن کے اندر، ہر جگہ پہ یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس بات کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں، جہاں آپ بول سکتے ہیں، اور وہ پتہ ہی ہے نا، وہ تو بڑی مشہور ہے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس مفہوم کی بات فرماتے تھے کہ اگر برائی ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکنے میں فساد کا اندیشہ ہو، مطلب کہ اور زیادہ فساد پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو زبان سے روکو۔ یہ جو اہل قلم ہے ہمارے، زبان سے روکو اس کو، منہ سے تو ایٹ لیسٹ ہے، پھر اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی کوئی مصیبت پڑنے کا اندیشہ ہے یا فساد کا خطرہ ہے، تو ایٹ لیسٹ اسے اپنے دل میں تو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے، ہمیں اس آیت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری جہاں ہمارا داؤ چلتا ہے ہمیں بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، تو شیطان جو ہے نا، جب فیصلہ ہو جائے گا نا، لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا
تو شیطان کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یقین کر لو کہ جو وعدہ تمہارے ساتھ تمہارے اللہ نے کیا تھا وہ تو سچا تھا. وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو جو وعدہ تم نے ہم سے کیا تھا وہ تم نے اس کے خلاف کیا ہے. وما کانا لیا، اب یہ شیطان کہہ رہا ہے، دھیان سے سنیں وہ کیا رہا ہے کہ جو وعدہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا وہ تو تم نے دیکھ لیا کہ وہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا، میں نے اس کو توڑ دیا اس وعدے کو، یعنی میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا اور میں نے اس کے خلاف کیا ہے. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. اب یہ بہت غور سے سننے کی، اس لیے میں نے کل یہاں تک چھوڑ دیا تھا کہ یہ ایک بڑا نیا اور بڑا آپ کو عجیب لگے گا ٹاپک کہ یہ اچھا یہ کچھ ہوگا پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سب جمع ہو کے آ جائیں گے تو جو ویک فوک ہوگا وہ ان سے کہے گا کہ بھائی ہمیں بچاؤ، ہم تو تمہارے پیروکار تھے نا، تو اب ہماری کچھ مدد کرو، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم سب برابر ہیں اس کام. پھر شیطان جو ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن جو وعدے میں تمہیں جو تمہارے اعمال کو مزین کر کر کے تمہیں دکھاتا تھا کہ واہ جی واہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تم کرتے جاؤ، اسی پہ لگے رہو، تو میں جو وعدے تم سے کرتا تھا کہ یہی اچھا ہے یہی اچھا ہے، اس کے تو میں نے پھر خلافی، وعدہ خلافی ہوگی نا، وہ تو اچھا نہیں نکلا، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا. وما کانا لیا علیکم من سلطان، اور میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، میرے پاس کوئی واضح دلیل نہیں تھی، کوئی میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی، کوئی واضح دلیل نہیں تھی، کوئی میرے پاس پروف نہیں تھا. یہ جو چیزیں میں تمہیں کہتا رہتا تھا یا تمہارے ساتھ جو وعدے کر، اس کا میرے پاس پروف کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، نہ ہی میرے پاس اتھارٹی، تو چلو ٹھیک تھوڑی بات اللہ نے جو دے دی تھی وہ تو تھی، لیکن کوئی واضح ثبوت نہیں تھا میرے پاس. میں نے صرف تمہیں کیا کہا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں پکارا تو تم پھنسا جب تم لی، بھاگ کے تم نے میری بات کو مان لیا. بھاگ کے کا لفظ تو نہیں ہے لیکن یہ اس کے اندر ہڈن ہے کہ میں نے تو تمہیں صرف پکارا تھا نا، تم فٹافٹ مجھے جواب دینے آگے، یعنی کہ میرا جواب، میری پکار کا تم نے جواب دیا، یعنی تم نے وہ کام کیا جو میں تمہیں کہہ رہا تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں اس وقت اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے انکار کیا اس چیز سے، بما اشرکتمونی، جس میں کہ میں انکار کر رہا ہوں اب، یعنی جس میں کہ تم مجھے اس سے پہلے شریک کرتے رہتے تھے. کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک پاور ہے، بھی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کیا کیا تماشے ہو چکے ہیں دنیا کے اندر. یعنی انہوں نے باقاعدہ ڈیول کو یعنی ورشپ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ کے تو کنٹرول میں کوئی نہیں رہ گئی چیز، اتنی برائیاں پھیل گئی ہیں تو اب لیٹس پلیز دس ڈیول. اس ٹائپ کی میں نے سنی ہے کوئی بات، وہ پتہ نہیں عجیب، اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں انسان جو جب ایول جینیس ہوتا ہے نا تو وہ کدھر تک جا کے پہنچتا ہے. بہرحال وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی اتنی واضح پروف نہیں تھے کہ میں یہ ثابت کرتا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن تم نے فٹافٹ بھاگ کے میری بات مان لی. اور اب میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے بھی اس خدائی کے اندر شریک کرتے رہتے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ جو بیہیویئر ہے نا، یہ فٹافٹ شیطان کی بات بغیر کسی دلیل کے مان لیں، بغیر کسی ثبوت کے مان لیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی گہری بات ہے اور بڑی دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں بچوں. یہ جو الٹی پلٹی اور جھوٹی اتھینٹسٹی کے بغیر جو نیوز اس سوشل میڈیا پہ چلاتے رہتے ہیں، اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مفہوم کا ایک قول ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ کسی خبر کو بغیر اتھینٹیکیٹ کیے آگے پھیلا دے. کیا سمجھ میں آئی؟ کہ اگر کوئی بغیر اتھینٹیکیٹ کیے کسی خبر کو آگے پھیلاتا ہے تو گویا وہ جھوٹا ہے. سو کائنڈلی میں جو آپ کو یہ کہتی رہتی ہوں نا، تو یہ ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو یقین کر لو کہ یہ بیہیویئر انجسٹس کا بیہیویئر ہے کہ میں تمہیں ایک بار کسی چیز کی طرف بلاتا ہی ہوں اور تم بھاگ کے میری طرف چلے آتے ہو بغیر کوئی ثبوت مانگے، بغیر کوئی ثبوت مانگے، بغیر کوئی پروف مانگے، فٹافٹ تم میری فالوئنگ شروع کر دیتے ہو. تو یہ بیہیویئر تو انجسٹس کا ہے. تو ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ شیطان کہہ رہا ہوگا ان کو کہ یقین کر لو کہ جو اس طرح کے انجسٹس کے بیہیویئر پہ قائم ہوتے ہیں نا، پھر ان کے لیے عذاب علیم ہی ہوگا. یہ تھوڑی سی میری شاید ٹون بھی آپ کو لگ رہی ہو ڈیفیکلٹ اور تھوڑی سی سخت لگ رہی ہو، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیکٹ بتا رہے ہیں نا بچوں، میری بہنوں، وہ بھی بڑا ہی سخت ہے، وہ بڑا ہی سخت ہے اور بڑی سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. یعنی ان دا لیسٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے اس طرح کا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے کسی چیز کو آگے پھیلا دے، جو خبر اس کے پاس آئے بغیر ثبوت کے اسے آگے پھیلا دے، وہ جھوٹا ہے. تو یہ جو بغیر دلیل کے ہم ہر شیطان کی اس کو آفر کو مان لیتے ہیں، تو پھر یہ تو انجسٹس کا بیہیویئر ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں سمجھا رہا ہے. میرے بچوں، میری بہنوں، یہ ایک آیت ہوتی ہے اور اس کے اندر 1000 مطالب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے میں تھوڑا سا شاید کسی وقت لگتا بھی ہو کہ میں کوئی فار فیکٹ بات کر رہی ہوں. آئی تھنک کہ میرا یہ کوئی فار فیکٹ بات نہیں ہے. آپ لوگ اگر ہو فار فیکٹ تو کائنڈلی مجھے بتایا کریں کہ گرینی آپ فلاں جگہ پہ تو اتنی دور نکل گئی تھی، وہ تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے. یہ سمندر ہے، سمندر، ان کے اندر غوطہ لگائیں تو کافی موتی ہمیں مل جاتی ہیں. یہ پکی بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے اس کو شیطان کی آفر کو فٹافٹ بغیر دلیل کے نہیں مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو آپ سے اس وقت کہہ دے گا کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں، جائیں آپ اپنے آپ کو ملامت کریں، مجھے چھوڑیں، آپ مجھے میرے پہ لعنت ملامت نہ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. Why were you so weak and why were you so ignorant؟ جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا، اللہ نے بھی کہا ہوا ہے کہ اتھینٹیکیٹ کیے بغیر خبریں مت پھیلاؤ. تو کیوں پھیلاتے تھے تم؟ کیوں میرے جال میں پھنستے تھے؟ صرف خبریں پھیلانے والے جال میں ہی نہیں میں کہہ رہی، ہر اس جال میں بندہ کیوں پھنسے جو شیطان نے پھیلایا ہوا. اس کی جب تک آپ اتھینٹیسٹی نہ چیک کر لیں، کائنڈلی کسی چیز کو مت مانا کریں. وہ صرف کسی امریکن ڈاکٹر کا نام لگا کے یا کسی امریکن ریسرچ کا نام لگا کے آپ کو کہہ دیں تو آپ جائیں اسی ویب سائٹ پہ جائیں، اس پہ جا کے چیک کریں کہ ہاں کوئی بہت ہی اتھینٹک بندہ ہے، اس نے یہ کوئی اگر فیکٹ بولا ہے تو میں بھی وہ تو تھیریز کے اوپر تو پھر سارے تھیریز پہ تو نہیں چلتے. یہ بات ہے کہ تھیریز پہ آپ نے نہیں چلے جانا، آپ نے مکمل ثبوت، وہ کہہ دے گا کہ میں نے تو تم ما کانا لیا علیکم من سلطان، میرے پاس تمہیں منانے کے لیے کوئی سخت قسم کی اتھارٹی نہیں تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی دلیل تھی، نہ ہی پروف تھا کوئی، تو تم نے فٹافٹ اس کو مان لیا. اب جاؤ پھر لعنت اپنے آپ پہ کرو کہ تم وائی ور یو سو ویک. ٹھیک ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ میں کوئی فار فیکٹ بات کر رہی ہوں. بہرحال اگر آپ کو لگے اور آپ کا کوئی دوست یا آپ کی کوئی بہن وغیرہ یا کوئی کزن کوئی آپ کو کچھ کہے تو کہیں آ کے آپ مجھ سے پوچھیں. نہیں کسی قرآن مجید میں اس طرح کا ترجمہ نہیں لکھا ہوا جو آپ بول رہے ہیں. میرے بچوں، میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں بول رہی ہوتی لفظ بلفظ، میں اس کو آپ کو کلیئر کر کے بتا رہی ہوتی ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اصل میں. ٹھیک ہے جی، چلیے
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اب یہ دیکھیں، پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری طرح سے واضح کر کے 2 آیات ہیں، بے شک یہ 21 اور 22، لیکن یہ کافی لمبی ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ظالمین، کیا مطلب ہے ظالمین کا، انجسٹس لوگوں کا مطلب کیا ہوگا، وہ کیا کرتے رہے ہوں گے، پہلے مان لیتے ہوں گے، ان کی اپنے جو ایروگنٹ لوگ ہیں ان کی باتیں مانتے ہوں گے، شیطان کی باتیں مانتے ہوں گے، پھر ان کا نکلے گا کیا نتیجہ؟ نہ تو وہ جو اتھارٹیٹیو پیپل ہوں گے اس وقت کے، جن کی آپ باتیں مانتے رہے ہوں گے، تو نہ تو وہ بھی آپ سے وہ بھی ہاتھ چھڑا لیں گے کہ جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے آپ کے لیے، نہ اپنے لیے نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے کر۔ اسی طرح سے شیطان آپ سے پلا چھڑا لے گا اپنا، اللہ معاف کرے آپ سے نہیں، آئی مین کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان سے میں آپ کو نہیں کہہ رہی بچوں، ایسے نہیں کہہ رہی، وہ شیطان تو گرینی اور مدرس جو ہیں تو ویسے ہی پیار سے کہہ دیتی ہیں بڑے شیطان ہو تم، یہ نہیں مطلب ہے، آپ یہ نہ سمجھیں، میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ اس ان آیات کا یہ ٹاپک تھا کہ ان کا پھر انجام کیا ہوگا۔ سب ان سے وہ کر لیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ شیطان بھی کہہ دے گا کہ اس دنیا میں تو تمہیں مزین کر کر کے دکھاتا رہتا، اب میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے اور تم بھی فٹافٹ میری جال میں آ کے پھنس جاتے تھے۔ اب دوسری صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور وہ جو اللہ کی باتیں مانتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو مانتے رہے اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہے۔ کسی وقت بندہ جال میں اس کے پھنس بھی گیا ہے، بعد میں اگر وہ اس سے نکل کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا غفور ہے، اس کے پاس بڑی معافی ہے، آپ کی امیجنیشن سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ جو اس کو بھی مانتے ہوں گے، اس کی بھی مانتے ہوں گے اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہوں گے، ان کو کہاں داخل کر دیا جائے گا؟ ان باغوں میں داخل کر دیا جائے گا جن کا اریگیشن سسٹم بہترین ہے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کی اجازت سے۔ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ہر ایک کی آپس میں جو گریٹنگ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم امن میں رہو، تم اس میں سکون میں رہو، یہ دعا ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس مثال پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے؟ الم ترا، اب یہ ہر جگہ پہ کیا تم نے نہیں دیکھا لکھا ہوگا، وہ بھی کوئی غلط بات نہیں میں کہہ رہی میرے بچوں، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر الم ترا کا مطلب اگر ہم یہ کریں گے کہ کیا رائے ہے تمہاری اس بارے میں، کیا رائے رکھتے ہو تم اس بارے میں؟ رائے رکھنا ہے، را کا مطلب آگے، یہ جو ڈکشنریز ہے نا میرے بچوں، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مجھے نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور میرے بچوں کی سچی بات ہے، میرے ساتھ جو اسسٹنٹ چلتی رہی ہے اس نے بھی مجھے بڑے فائدے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی فائدے دے۔ تو یہ جو ہے نا، راہ کا مطلب صرف یوں کر کے دیکھنا نہیں ہوتا، راہ کا مطلب دیکھ کے رائے قائم کرنا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلا کیا رائے تم اس بارے میں رکھتے ہو، اس اللہ کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مثال ایک بیان کی ہے، ایک پاک کلمے کی، ایک پاک کلمے کی مثال اس نے ایک کا شجرۃ طیبۃ کی طرح دی ہے، ایک بڑے ہی یوزفل اور بڑے ہی سوٹیبل درخت کی طرح اس نے آپ کو مثال دی ہے، ایک اچھے کلمے کی، ایک جو سوٹیبل اور یوزفل بات ہوتی ہے نا، کلمہ ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیسی دی ہے؟ ایک بڑے ہی سوٹیبل اور یوزفل درخت کی مثال ہے، وہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی جو جڑ ہوتی ہے نا وہ زمین کے اندر بڑی مضبوط ہوتی ہے، ثابت قدم آپ نے سنا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مضبوط ہونا، تو وہ مضبوط ہوتی ہے اس کی جڑ زمین کے اندر، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان پہ جا رہی ہوتی ہیں، یعنی ایک سوٹیبل اور یوزفل کلمہ، اس کی مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو سمجھ لگی بات کی؟ تو کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس کی آسمان تک شاخیں جاری ہوتی ہیں، توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اور اپنے رب
کی اجازت سے وہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، اس کا پھل کبھی ضائع نہیں ہوتا. ایک آپ کے منہ سے کہی ہوئی طیب بات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہی ہوئی طیب بات، اس کی طرف سے تو کہے گا سارا کچھ ہی طیب ہے، لیکن کسی بھی جگہ پہ کہی ہوئی ایک طیب بات جو یوزفل اور سوٹیبل ہے اس ٹائم کے مطابق، وہ پھر کیا کرتی ہے، وہ پھر اس درخت کی طرح اس کی مثال ہوتی ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے زمین کے اندر، جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوتی ہیں، جو ہر وقت اپنے رب کی اجازت سے اپنا پھل دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں بیان کرتا رہتا ہے انسانوں کے لیے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کوئی نصیحت پکڑ لیں ان اللہ کی مثالوں سے، اللہ کی دی ہوئی مثالوں سے. اب یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو بالکل آپ ضرور کہیں، وہ اللہ نبی علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق، یعنی ان کے مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے تھے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کا الہ کوئی ہے نہیں ہے اور وہ اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے یاد کرتا ہے. ذکر کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وہ نہیں ہے میرے بچوں. ذکر مینز اس سے نصیحت پکڑتا رہتا ہے، یعنی اس کو نصیحت کے طور پہ یاد کرتا رہتا ہے کہ پھر میرا الہ کوئی ہے نہیں ہے اس کے علاوہ، تو پھر میں نے اپنا سر جھکانا نہیں پھر کسی کے آگے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی سچویشن کے آگے بھی میں نے سر نہیں جھکانا، میں نے کسی چیز کو اپنا الہ نہیں ماننا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کے متعلق کیا رائے ہے تمہاری، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، غور کیا، کوئی رائے قائم کی ہے اس بارے میں؟ تو یہ جو بات ہے نا کہ بات کہنی، یا مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی، بٹ اس طرح کی بھی ہے کوئی بات کہ یہ آپ کے لیے جو آپ کی اچھی باتیں ہیں نا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. جو کچھ آپ نے کہیں لکھ دیا ہے یا کہیں یعنی لکھی ہوئی جو آپ کی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا کلمہ بول سکیں کہ جو طیب ہو، جو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتی ہے. یہ ہے اس کی مثال. صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ جو جاری رہتا ہے، جو کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. اس کی مثال اللہ نے کیا دی ہے؟ مضبوط جڑوں والا درخت، آسمان تک اس کی شاخیں جاری ہیں، ہر وقت وہ پھل لاتا رہتا ہے. جو کوئی بھی اس بات کو، اس کلمے کو سنتا ہے، وہ اس کو فروٹفل اس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب، مجھے تو یہ سمجھ میں آیا. اور وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور جو خبیث کلمہ ہوتا ہے، جو بری بات ہوتی ہے، خبیث طیب کا وہ ہے، کیا کہتے ہو تم، اینٹونیم، متضاد، جو اس سے الٹ ہوتا ہے مطلب جس کا. تو وہ جو ہوتا ہے، بچوں کسی وقت میں کوئی، یا میری بہنوں اردو میں کے لفظوں میں، انگریزی کے کسی لفظوں میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، وہ ہیومن ایرر ہے، اس کو مت غور میں لے آیا کریں کہ گرینی نے غلط بول دیا. وہ ہیومن ایرر ہے، انسانوں سے ہو جاتا ہے. آپ میٹر پہ غور کرنے کی کوشش کیا کریں جو قرآن حکیم کا میٹر ہے، جس کو میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں کوئی، میرا دعویٰ نہیں کہ میں کوئی بڑی شے ہوں اور میں پتہ نہیں کیا آپ کو علم سکھا رہی ہوں. نو، آئی ایم شیئرنگ مائی نالج وتھ یو پیپل. آپ اس کو بلکہ بڑھایا کریں، مجھے بھی بتایا کریں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس خبیث برے کلمے کی مثال جو ہے وہ ایک برے درخت کی سی ہے جو کہ نجتثت من فوق الارض، جو زمین سے پہلے اکھیڑ کے پھینک دیا جائے. یعنی وہ نہ اس کی جڑ پکڑے وہ زمین میں، نہ اس کی جڑ وہ تناور درخت بنے، اس کو زمین کے اوپر سے ہی پکڑ کے اکھیڑ دیا جائے. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہ ہو، یعنی اسے پھلنے پھولنے کا کوئی موقع نہ ملے. یہ بری بات کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے.
اور وہ اچھی بات کی مثال، طیب کلمے کی اور یہ خبیث کلمے کی مثال دی ہے۔ اس لیے کوئی بھی بری باتیں، کوئی بھی جو آپ مطلب کہ بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بری بات ہے اور یہ اچھی بات ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندر ہمارے انکلکیٹ کر دیا ہوا ہے نا، وہ عہد الست، اگر ہم اسے یاد رکھیں۔ اچھا، کوئی بچے مجھے کہنے لگے کہ وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا بھائی آپ نے اگر یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ آپ کو ماں کی اتنی محنت سے آپ کو پیدا کرنا یاد رہتا ہے؟ نہیں یاد رہتا۔ اس طرح سے آپ کو وہ اگر یاد، تو اس کو آپ یاد کریں گے تو یاد رہے گا نا۔ آپ کبھی سوچیں گے کہ ہم نے عہد الست کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ہی آپ کو اپنا وعدہ یاد رہے گا نا۔ آپ اپنے یہ دوستوں سے کیے ہوئے کئی وعدے بھول جاتے ہیں نا، جب وہ آپ کو یاد دلاتا ہے یا آپ کا کوئی اور دوست یاد دلا دیتا ہے کہ بھائی تم نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا، کر لیا پورا، تو آپ اچھا۔ تو اب آپ کو کوئی اگر یاد ہے، یہ قرآن حکیم کیا ہے، ذکر ذکر ذکر، ہر وقت یاد دہانی ہے۔ یہ یو مسٹ کیپ دس ان مائنڈ کہ یہ یاد دہانی کروانے کے لیے۔ whosoever wants to keep it in mind وہ رکھے، اور جو بھلانا چاہے تو بھلانا تو بڑا آسان ہے، اسے بند کرو، وہاں رکھ دو، اوپر والے خانے میں رکھ دو کہ عزت احترام کر رہے ہیں ہم اس کا، اور عزت احترام یہ کر رہے ہیں کہ اس کو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں، پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کا کلمہ ہوگا پورا سا، وہ اوپر سے جیسے جڑ ہی نہیں وہ پکڑے گا کبھی زمین کے اندر، ٹھیک ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے، پکا کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کو جو اس کی بات بھی، اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کی بات بھی مانتے ہیں۔ انہیں کس چیز سے ثابت قدم کر دیتا ہے؟ بالقول ثابت، ایک مضبوط بات کے ساتھ وہ انہیں مضبوط کر دیتا ہے۔ اور سب سے فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا ایک اللہ پہ یقین کرنا، یہ یقین کریں کہ اس کا صرف ایک فائدہ نہیں ہے، اس کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ آپ اگر گنیں تو شاید کاؤنٹ نہ کر سکیں، اتنی نعمتیں وہی کہ جو اس ایک کلمے کی اتنی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں، اس ایک کلمے پہ جم جانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جما دیتا ہوں ان کو جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور میرے پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو میری باتوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں انہیں، ان کو پھر میں کیا کرتا ہوں، انہیں اس مضبوط کلمے، مضبوط قول کے ساتھ میں انہیں مضبوط کرتا رہتا ہوں، جو انہوں نے ایک مضبوط قول بولا تھا دنیا کی زندگی میں، آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، لیکن پھر جو اس سے ناانصافی کی روش اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اس قول ثابت کے ساتھ جو اللہ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ جب وہ ناانصافی کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جو یشاء ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے کہ وہ کس کو رکھنا چاہتا ہے اپنی فوج میں اور کس کو نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے میرا خیال ہے یہ کلیئر کر کے بتا دیا آپ کو کہ دنیا کی فوجوں کے لیے بھی سلیکشن ہوتی ہے، وہ ان کو بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، جو ان کے سٹینڈرڈ پہ نہیں آ رہا ہوتا اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی اتھارٹی ہے کہ جو اس کے سٹینڈرڈ کو، بیئر منیمم سٹینڈرڈ کو بھی نہیں مان، لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتا، تو پھر وہ جائے، ٹھیک ہے، وہ نہیں سلیکٹ ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا اپنی فوج کے لیے۔ کیوں وہ ایرو کو سلیکٹ کرتا؟ پھر علم تھا اس کے ہاتھ میں جند السماوات والارض، اس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے سب لشکر ہیں۔ He doesn't need anybody who is not up to the mark، اس کو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس میں لے لے۔ جو تھوڑا سا بھی کوشش بھی کرے گا نا اپ ٹو دا مارک پہنچنے کی، صرف لا الہ الا اللہ، یعنی کہ صرف اس کو یہ اتنی وہ آنے شروع ہو جائے کہ یہ ہے صحیح ہے واقعی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو نہیں یہ ساری باتیں پتہ تھی۔ کیا کرتے تھے؟ وہ جا کے میڈیٹیشن کرتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ بھئی یہ جو
سسٹم چل رہا ہے، یہ جو یہ چلا رہی ہے میری قوم، یہ تو بالکل مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا، یہ اس کے مطابق نہیں ہو سکتا. جس نے یہ اتنا سارا کچھ بنایا ہوا ہے وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ اور اتنے سارے نہیں ہو سکتے. 360 تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مطلب یہی میڈیٹیشن کرتے تھے نا غار ہرا میں جا کے، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ پھر کیا یعنی ان کا ہے کہ وہ جو اس قول ثابت سے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، پھر وہ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. تو کیا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے تمہاری کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا. اللہ نے نعمت دی ہے یہ اتنی بڑی انسانوں کو کہ وہ اس ایک قول ثابت پہ آ جائیں تو پھر اللہ ان کو مضبوط کرتا جائے گا. تو کیا پھر انہوں نے جب اس نعمتوں کو اللہ کی نعمت کو بدل دیا انکار کے ساتھ، یعنی اللہ ان کو نعمت دے رہا ہے اور وہ آگے سے انکار کریں. انکار کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انہوں نے بدل دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر پہ لے آئے، وہ اس کو ٹھیک ہے اپنی قوم کو، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جہنم یصلونہا، وہ جہنم ہے جس میں کہ ان کو ڈالا جائے گا، ان کو ڈالیں گے وبئس القرار، اور وہ ٹھہرنے کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اٹپار کھڑے کر دیے. کوئی یہ تو انگلی ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے نا، اٹپار کھڑے کر دیے کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اٹپار انہوں نے کھڑا کر دیا. کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اس کے اصل راستے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روک سکیں. قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، تو ان سے کہو کہ جو مرضی تم فائدے حاصل کرتے رہو، یقین کر لو تمہارا ٹھکانہ، تمہارے لوٹ کے جانے کی جگہ پھر کون سی ہے؟ آگ ہی ہوگی. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. میرے بندوں سے کہہ دو جو مجھے مانتے بھی، میری باتیں بھی مانتے ہیں اور مجھے بھی مانتے ہیں، ان سے کہہ دو، اور جو اپنی میرے ساتھ تعلق کو جوڑے بھی رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں میرے ساتھ تعلق کو، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کے اندر سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اور یہ جو آپ اپنی عام زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھنا ایٹ لیسٹ کہنا شروع کر دیں. پڑھنا چھوڑ دیں، پڑھنا کہنا چھوڑ دیں. پڑھنا نہیں ہے، نماز کو کہیں پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ان کی ایک عبادت کا طریقہ تھا جسے وہ نماز خواندن کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. ہماری یہ صلاۃ ہے اور اقامت صلاۃ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہم کہنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی عام ہو جائے گا جیسے وہ عام ہو گیا. تو جو اپنی صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں اور جو اس چیز میں سے ظاہراً اور چھپا چھپا کے دیتے رہتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہوا ہے، جو ہم نے انہیں رزق کے طور پہ دیا ہے، من قبل، اس دن سے پہلے جس دن کے نہ تو کوئی سودا چلے گا اور نہ ہی اس میں کوئی دوستی کام آئے. ٹھیک ہے نا. یہ بات آپ کو بہت دفعہ یہ سن چکے ہیں، اس میں کوئی مجھے کرنے کی کہ اس دن کوئی سودا، کوئی فدیہ، کوئی دولت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اب ہم نے 31 آیت تک کر لی ہے، بے شک ہم نے 10 آیات کی ہیں، لیکن آئی تھنک کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کائنڈلی کہ اگر اف آئی گو سو فار، تو آپ مجھے بتائیں کہ گرانی اتنی فار نہ جایا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے فار جانے سے تو میرے بچوں یہ تو بہت فار جانے والی کتاب ہے، بہت فار جانے والی کتاب ہے. سو تھینک یو سو مچ فار لسننگ پیشنٹلی. چلیے اللہ حافظ.